برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ وقت کی سوئیاں گزرتی گئی، سال پھر ختم ہونے کو آیا، اور ہماری یہ محفل مسلسل کئی سالوں سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں۔ 2023 میں یہی محفل میں ہم اسی طرح آپ کے سامنے تھے، آپ یہاں موجود تھے جب سال کا آخری حصہ گزر رہا تھا، 24 آ رہا تھا۔ ویسی ہی لفظ سے ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں، ہمارے لیے 24 اچھا ہوتا بھی نہیں، اور میرا بھی سال 24 پورا۔ لوگوں نے ابتلا و آزمائش ساری چیزیں دیکھی، 8 مہینے تو 24 کے ویسے ہی چلے گئے ہمارے، لیکن خوشخبری لیتا ہوا اعلیٰ حضرت کا 25 بھی آیا۔ 24 گزرنے کے بعد ہی 25 آتا ہے۔ 25 سے نسبت ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو۔ سنی جانتے ہیں عدد سے زیادہ ہمارا تعلق ہے، چھٹی والے ہیں، 11ویں والے ہیں، 12ویں والے ہیں، 25 والے ہیں۔ عدد سے تعلق ہے اس لیے کہ یہ عدد وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دنوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور تاریخ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ 25 بھی اب گزرنے کو آیا، مختصر سا وقت باقی ہے۔ شمسی سال کے اعتبار سے رات کے 12 بجتے ہی 2026 ہماری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، خاص طور پر آج کی جو محفل ہم منعقد کرتے آئے، جس کو 31st نائٹ کے نام سے آپ لوگ پہچانتے ہیں، دنیا خرافات، واہیات اور بےہودگی کے لیے اس رات کو استعمال کرتی ہے۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آج کی یہ رات عیاشی کی رات ہے، انجوائے کرنے کی رات ہے۔ تقریباً ایک رات میں پچھلے سال کا ایک آنکڑا تھا، تقریباً میں آپ کو بڑے شہروں کی 4 یا 5 شہروں کی ایک بات بتاؤں تو 1500 سے 1700 کروڑ کی شراب صرف ایک رات میں پی گئی تھی۔ اس سے زیادہ بھی آنکڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے ملک کے 4 یا 5 شہروں کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، باقی دنیا کئی ہزار نہیں کئی لاکھ کروڑ کی شراب اس ایک رات میں پی جاتی ہے۔ تو اس رات کو لوگوں نے جس انداز سے بنایا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہی کی بات ہے، ایک صاحب نے کہا کہ 31st نائٹ کو آپ کا بیان ہم سنتے ہیں، لیکن حضرت ایک بات یہ دل کو لگتی ہے، جہاں ہزاروں محفلیں عیاشی کی ہو رہی ہیں، ایک آدھ اس محفل سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ آپ کا ایک جلسہ ہوتا ہوگا یا کچھ لوگ کرتے ہوں گے چند جگہوں پر، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میرے عزیزو، کبھی بھی اس بات کی طرف نہیں جانا کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، انقلاب کسی ایک سے بھی آ سکتا ہے۔ بہت زیادہ تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی چھوٹا سا وقت بہت بڑا انقلاب لاتا ہے۔
تو ہم مایوس نہیں ہوتے. میں نے کافی سال پہلے ایک حکایت پڑھی تھی جس میں ایک بندے کے بارے میں مشہور تھا. وہ جتنا کماتا تھا شراب کے لیے استعمال کرتا تھا، پیسے پورے شراب کے لیے استعمال کرتا تھا. اور اس کے بعد یا تو پھر کسی طوائف کے گھر پر، یہ اس کا کام تھا. لیکن جانتے ہو انتقال ہوا تو وقت کے جو بڑے قطب تھے انہوں نے اس کا جنازہ پڑھایا. حیرت کی بات ہے. اور انہوں نے دعا کی. کہا دنیا جانتی تھی یہ شراب اپنے پیسوں سے خریدتا تھا، طوائف کے اڈوں پر جاتا تھا، اور اس کے لیے اتنے بڑے بزرگ نے دعا کی. ان سے لوگوں نے آ کر کے سوال کیا کہ آپ جانتے ہیں اس شخص کو؟ لوگوں میں وہ مشہور ہے ساری چیزیں. تو انہوں نے کہا ہاں میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، جبھی نماز میں نے پڑھائی. کہا جا کر کے پوچھو، اس کی زندگی کا راز اس کی بیوی جانتی ہے. اس کی خاتون سے پوچھ لینا. اس کی بیوی سے لوگ جو ذمہ دار لوگ تھے آ کر کے پوچھتے ہیں کہ تیرا شوہر کیسا تھا؟ دنیا میں تو مشہور ہے وہ شرابی تھا اور طوائف کے اڈوں پر جاتا تھا. اس نے کہا یہ غلط فہمی ہے، تم نے اس کا ظاہر دیکھا. میرے شوہر نے زندگی بھر ایک قطرہ بھی شراب کو زبان سے نہیں لگایا. کہا یہ تو سارے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو، اور پھر وہ بازار میں بھی جاتا تھا، اس کا کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، زندگی بھر کبھی اس کی تہجد نہیں چھوٹی. لیکن جو معاملات تم جان رہے ہو میں اس کی تفصیل بتاتی ہوں. میرے شوہر ہمارے گھر کا مختصر خرچہ رکھ کر اپنی کمائی کا پورا حصہ جا کر شراب خریدتا تھا. اور خریدتا تو شروع میں نے بھی اس کا ویرودھ کیا تھا، مخالفت کی تھی. لیکن اس نے جب مجھے بتایا، روزانہ شراب خرید کر کے لاتا اور گٹر میں بہا دیتا تھا. اور اس کے بعد کچھ پیسے بچائے ہوتے کسی بازار میں جاتا اور رات بھر کے کسی کو پیسے دے کر کے اس کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتا تاکہ دوسرا کوئی آ نہ سکے. نہ کبھی وہ کسی طوائف کو ہاتھ لگایا نہ گھر گیا. اس سے جب یہ پوچھا جاتا تو وہ کہتا میری طاقت میں جتنا ہے اتنا تو میں گناہ کم کر سکوں، دنیا سے برائیوں کو میں کم تو کر سکتا ہوں جی، میں پوری شراب نہیں بہا سکتا، جتنی میری طاقت میں ہے اتنی تو میں اس لیے بہاتا ہوں کہ شراب بننے سے تو میں روک نہیں پاؤں گا، لیکن بن گئی ہے تو پینے سے کچھ لوگوں کو روک سکتا ہوں. میں بہا دیتا، اتنی شراب تو کسی کے حلق میں نہیں جائے گی، یا کوئی اور دوسرا زنا کے اڈے پر نہیں جائے گا جتنی رات میں نے وہاں پر پہرا دیا ہے. اپنے اپنے خیالات سے. اس کی خاتون سے لوگوں نے پوچھا کہ اس سے ہوا کیا؟ نہ شراب ختم ہوئی نہ اڈے ختم ہوئے. کہا ایک بات یاد رکھو، ہر انسان کو اللہ نے اس کی زندگی کے استطاعت کے مطابق عمل کا حکم دیا ہے، پوری دنیا کا نہیں. جتنی طاقت ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے، اتنا عمل کا حکم دیا. اس نے اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا اور دنیا میں ہی تم نے دیکھ لیا کہ اس کے جنازے پر وقت کا قطب نماز کے لیے آیا. سبحان اللہ. آخرت میں جو اس کی عزت ہوگی وہ اللہ کے ہاں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میرے عزیزوں، ہوں گے ہزاروں عیاشی کے اڈے، ان میں ایک ذکر کی محفل بھی ہمارے لیے جلا بخشنے کے لیے کافی ہے. بے شک بے شک. اتنا تو ہے کہ یہ وہ حسین نوجوان ہیں جن کو آج راتیں اپنی طرف بلا رہی ہوں گی. بہت سارے پٹاخے اڑانے والے ہیں، آج کی رات عیش و عشرت میں گزارنے والے، ان کے بھی دوست و احباب ہوں گے. لیکن کرم اس رب ذوالجلال کا، تمہیں اس نے بازاروں کی زینت بننے کی بجائے اپنے گھر کا مہمان بنا رکھا ہے. سبحان اللہ. اور رات کے وقت جب کبھی کوئی اپنے گھر بلاتا ہے نا تو وہ کوئی خاص ہی ہوتا ہے.
رات کے وقت جب کوئی اپنے گھر میں بلاتا ہے جی جی تو خاص لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ہر کسی کو رات کے وقت کون بلاتا ہے؟ اور یہاں ممبئی میں رات کے 12 بجے کوئی مسجد میں اتنی بھیڑ، ممبئی جیسے شہر میں جہاں گناہوں کی صبح ہوتی ہے شام کے بعد، یہاں دن طلوع ہوتا ہے گناہوں کا رات شروع ہوتے ہی، لیکن ان تاریک راتوں میں ان نوجوانوں نے اس مسجد کو جو کھچا کھچ بھر دیا ہے، یہ تمہاری اپنی طاقت نہیں، یہ رب ذوالجلال نے رات کے اس حصے میں تمہیں اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے۔ اور سنو حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رب تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے مسجد کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو یہ یقین ہو گیا کہ یہاں جتنے آئے ہیں ان کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور آنے کے بعد جانے سے پہلے رب ذوالجلال سے اتنا عرض کر دینا کہ مولا میں اپنی طاقت اور استطاعت سے نہیں آیا تھا، تیرے بلاوے سے آیا، تو نے بلایا، تیرے بلاوے اور فضل پہ آیا، اب میرے مانگنے سے مجھے آخرت میں جنت عطا کرتے ہیں۔ مانگنے پر اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہزاروں محفلیں جس طرح کی بھی ہو رہی ہوں باہر، عیش و عشرت کی، کون کون سی پارٹیاں ہو رہی ہوں گی، لیکن ہر وہ پارٹی جو گناہوں کی سیج پر سجائی جاتی ہے دھبے چھوڑ کر کے جاتی ہے، زخم چھوڑ کر جاتی ہے۔ زندگی کے ان لمحات کو جس نے برباد کیا ہے، میں آج اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ میں نے آیت بھی آپ کے سامنے سورہ حشر کی یہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ قیامت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، تم کیا انویسٹ کیے ہو اس دنیا میں۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، تم آگے کے لیے اپنے وقت میں کیا کام کر چکے ہو، یہ قرآن تمہیں جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے۔ اے نوجوانوں، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں۔ اکثر لوگ دو نعمتوں میں یہ خسارے میں ہوتے ہیں، یا اس سے جاہل ہوتے ہیں، یا اس سے غفلت برتتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصحۃ والفراغہ، صحت جو اللہ نے تمہیں تندرستی دی ہے یہ ایک نعمت، اس کو آدمی ہلکے میں لیتا ہے۔ دوسری وقت کی نعمت، جو وقت تمہیں آج دیا گیا ہے، یہ وقت جیسی گزرتا ہے واپس کبھی نہیں آتا، کبھی نہیں آتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس من یوم یأتی علی ابن آدم، کوئی دن ایسا نہیں کہ انسان پر جب دن آتا ہے، دن شروع ہوتا ہے، الا وینادی بہ، مگر یہ کہ اس کو روز پکارتا ہے۔ دن جیسے ہی شروع ہوا انسان سے کہتا ہے اے بنی آدم، اے بنی آدم، میں نیا دن ہوں تیرے لیے، انی خلق جدید، میں نیا دن ہوں تیرے لیے، اور تو آج جو کچھ بھی کرے گا قیامت کے دن میں تیری گواہی دینے والا ہوں۔ روزانہ ہر دن ہماری زندگی میں یہ کہتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں رات بھی یہی کہتی ہے۔ جیسی رات طلوع ہوتی ہے انسان سے وہ کہتی ہے اے بنی آدم، میں نئی رات ہوں تیری زندگی میں۔ یہ آج جو رات ہے یہ کیا پہلے کبھی آئی تھی آپ کی زندگی میں؟ آج 31 دسمبر 2025، یا اس سے پہلے کبھی آیا تھا یہ دن؟ گزر جانے کے بعد کبھی اور آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ دو نعمتیں جس میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں وہ یہ دو نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی، صحت اور وقت۔ اور وقت کو برباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو عیاشیوں میں آج مبتلا ہیں۔ وقت کو جنہوں نے غنیمت نہیں سمجھا، ہم نے زندگی میں بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے نوجوانوں، ذرا بوڑھوں سے پوچھ لو ان کی جوانی کا کیسا آج ان کو
جوانی کا وقت جو گزرا ہے ان کو آج کیسا پریشان کرتا ہے وقت کہ کاش ہم یہ کر لیے ہوتے، کاش ہم یہ کر لیے ہوتے. بڑھاپا پورا کاش میں گزر جاتا ہے، کیونکہ وہ واپس کسی نے آج تک جوانی پلٹا کر نہیں دی. ایک بات یاد رکھو کہ جو وقت ہم سے گزر رہا ہے، نوجوان بچوں سے خاص طور پر، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت تمہیں عطا کی. اور ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، تمہاری جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپا آنے سے پہلے ہے. بڑھاپا وہ نہیں کر پائے گا جو جوانی کرتی ہے. حضور فرماتے ہیں صحتک قبل سقمک، تمہاری جو تندرستی ہے اس کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے. کبھی ہاتھ اٹھا کر دیکھو، کبھی پیر چلتے ہوئے دیکھو تو اللہ کا شکر کرو کہ مولا ہاتھ سلامت ہے چل رہا ہے، پیر سلامت ہے چل رہے ہیں. آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہو، کتنے ایسے ہیں جن کی آنکھیں چلی گئی ان کو کالا اور سفید بھی نہیں معلوم، دن اور رات کے بدلتے ہوئے اجالے اور اندھیریاں کچھ نہیں خبر. میرے عزیزوں، دانت سلامت ہیں، کھا پا رہے ہو. ان لوگوں سے پوچھو جن سے روٹی کا ایک لقمہ بھی اندر نہیں جاتا. صحت اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے. میں کینسر ہاسپٹل وزٹ کیا کرتا تھا اپنے نوجوانوں کے ساتھ ہر سال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر. ایک بار ایک مریض کو میں دیکھ رہا تھا جو کینسر میں مبتلا ہے. کبھی آپ بھی جا کر ان کو دیکھنا، کئی قسم کے ناسور ان کے جسم کو تباہ کر چکے ہیں. کیمو کرواتے ہوئے لوگ، تڑپتے ہوئے لوگ جسموں کے لیے. ایک مریض آج بھی مجھے یاد آتا ہے، گردن میں کوئی پھوڑی ہوئی تھی کینسر کی، جس کی وجہ سے تکیا پورا خون سے بھر جاتا تھا، اور اس کو کئی مرتبہ آپریشن کیا گیا پھر واپس. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑی عمر کا نہیں تھا، 40 سے 42 سال کا تھا. اس کی ایک بات مجھے یاد آتی، جاتے ہی رونے لگا. سارے لوگ روتے ہیں بیماریوں میں، کہتے دعا کیجئے اس سے نجات مل جائے. دعا تو کرتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، وہاں جانے کی ایک وجہ یہ نہیں کہ فروٹ بانٹ کر کے فوٹو لینے کے لیے، اس لیے جاؤ کہ تمہیں تمہاری صحت کا اندازہ ہو جائے، اللہ کا شکر کرنے کا تمہیں احساس پیدا ہو جائے. اس کی جگہ میں تو نہیں لیٹا ہوں، میرا تو جسم سلامت ہے. اور اس آدمی نے مجھ سے کہا تھا کہ حضرت مجھے صرف اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ میں سر اٹھا نہیں پاتا. جیسے ہی سر اٹھائیں گے یہ پھوڑی پھر سے خون رسنا شروع کر دیتی ہے. کینسر کی پھوڑی ہے، ہلا بھی نہیں پاتا. اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ جوانی میں میرے پاس اچھا وقت تھا، آج شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کر لوں، مجھے اس کی مہلت نہیں ہے. میں سجدہ کرنے جیسا بھی نہیں رہ گیا. ہم نے کہا اشارے سے تم اپنی نماز پڑھ لو، اللہ کے ہاں قبول ہے. لیکن وہ کہتا ہے شدت سے خواہش یہ ہے کہ پیشانی اس کی رب کے حضور ٹیک تو دوں ایک بار، میری اتنی بھی استطاعت نہیں. وہ بات مجھے آج تک لگی ہوئی ہے. میرے عزیزوں، صحت تمہاری اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب یہ تم سے ختم کر لی جائے تو سوائے کاش اور پچھتاوے کہ کچھ نہیں رہتا. ہمارے پاس کوئی چیز نہیں رہتی. نوجوانوں نے اس کو ہلکے میں لیا ہے، صحت کو برباد کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری چیز کیا فرمائی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں غناک قبل فقرک. آج اللہ نے تمہیں تونگری دی ہے، مال و دولت عطا کیا ہے، تو محتاجی آنے سے پہلے اس مال کی غنیمت کو سمجھو. اس پہ عیاشی مت کرو، اس کو برباد مت کرو. ایسے محتاج ہو جاؤ یہ کہ پھر
ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس تھیلے بھر بھر کر پیسے رکھنے کی داستانیں سنائی جاتی تھی، لیکن آج ان کی حالت یہ ہے کہ پڑوسیوں سے روٹی مانگ کر کھانا پڑتا ہے۔ یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، دیکھی ہوئی باتیں ہیں۔ کب تمہاری یہ تونگری، تمہارا یہ مال ضائع ہو جائے تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ سال بھر میں کروڑ پتی روڑ پتی بن جاتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے غنا عطا کیا ہے تو یہ عیاشی کے لیے نہیں، بربادی کے لیے نہیں ہے، فضول خرچی کے لیے نہیں ہے۔ اور میں آج ہی، جیسے کہ آج عرس نوری بھی ہے حضور سیدنا ابو الحسین احمد شاہ نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور احسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول جو ان کے صاحبزادوں سے نقل ہے، فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے جو بندہ مال آنے کے بعد نہیں ڈگمگایا وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تلوار سے جو ڈرایا جاتا ہے، مثال کے طور پر میں آج یہ بات بہت سارے لوگوں سے کہتا ہوں، آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے۔ ہمیں ڈرا کر کے کوئی یہ کہے دین چھوڑ دے، ہم تو نہیں ڈرنے والے، کیا کر لے گا؟ تلوار گردن پہ رکھتا ہے، پھانسی پر لٹکاتا ہے، سب کے لیے تیار ہے، یہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے۔ آپ بھی اس چیز کا احساس رکھتے ہوں گے، میں ہر تکلیف کو گوارا کر لوں گا۔ اور ہم نے ایسے بچوں کو دیکھا بھی ہے، قید کی حالت میں بھی دیکھا ہے، جنہوں نے بہت سختیاں برداشت کی لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اس زمانے کی بات، ایک آزمائش یہ ہے کہ ظالم تمہیں تلوار دکھا کر، چاقو دکھا کر، پھانسی کا پھندا دکھا کر کے ڈرائے، اور تم یہ کہو کہ نہیں، میں اپنے دین سے بالکل روگردانی نہیں کر سکتا، میں اپنے نبی پاک سے تھوڑی دیر کے لیے بھی غداری یا بے وفائی نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ سب کا ایمان ایسا ہو، لیکن دوسرا ایک امتحان ہے، وہ اس سے ڈینجر ہے۔ دنیا تلوار دکھا کر کے جو امتحان لیتی ہے وہ چھوٹا امتحان ہے، مال اور حسن دکھا کر کے جب امتحان لیا جاتا ہے تو اچھے اچھے تقوی والے بھی بھسم ہو جاتے ہیں، وہ کب نکل گئے پتہ ہی نہیں چلتا۔ مال کی لالچ انسان کا ضمیر خرید لیتی ہے، مال کی لالچ انسان کا ایمان خرید لیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ ہلکی بات نہیں ہے۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنا دیا ہے، مال دیا ہے، تو بربادی کے لیے نہیں، اس کی قدر کرو، ایک ایک چیز۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جب تک انسان قیامت کے دن ان 4 کا جواب نہیں دے گا اسے قدم بھی ہٹانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لا تزول قدما عبده حتی یسأل عن 4، فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ قدم بھی نہیں ہٹائے گا قیامت کے دن جب تک ان چیزوں کا جواب نہیں دے گا۔ وہ 4 چیزوں میں سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں خرچہ کیا؟ تمہیں وقت کا حساب دینا ہوگا، تمہیں بتانا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں تفسیر میں مفسرین کہ صرف ایک سوال کے جواب میں کئی لوگوں کے 400 سال لگ جائیں گے، 500 سال لگ جائیں گے۔ جوانی کا پائی پائی کا حساب پوچھا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو وقت ملا ہے یہ ہمارا گولڈن ایرا ہے، اس میں عیاشی کے لیے ہر طرح کے سامان ہمارے پاس ہیں۔ مولانا جب عبادت کرنے کا وقت آئے گا کر لیں گے، بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جب وقت آئے گا تو توبہ بھی کر لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں بھی آ جائیں گے۔ یاد رکھو بڑھاپا سب کو نہیں دیا گیا ہے، کتنے جنازے جوانی میں چلے گئے، کتنے تو قبروں میں جوانی کا شباب دیکھنے سے پہلے سو گئے۔ یہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہے، ہمیں بھی دینا ہے۔ جوانی کہاں پر بتائی تم نے؟ کیا تم یہ جواب دو گے قیامت کے دن کہ رات بھر فیس بک پر چیٹنگ کرتے ہوئے گزارتا تھا،
پب جی کھیلتے ہوئے گزارتے تھے، انٹرنیٹ کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے گزارتے تھے. بلکہ اب کے دور میں تو سوال اور بھی سخت ہو گیا ہم سب کے لیے. تم دین بھی سیکھ سکتے تھے اسی موبائل سے، تم بہت کچھ علم حاصل کر سکتے تھے اسی ذریعے سے، اور تم نے اس ساری چیزوں کو صرف اپنے تفریح کے لیے، اپنی طبیعت کی خوشی کے لیے استعمال کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. مجھے بتاؤ گھنٹوں ریل دیکھنے سے تمہارے کیا چیز میں اضافہ ہوا؟ صرف انٹرٹینمنٹ. اور زندگی اگر انٹرٹینمنٹ کے لیے کسی نے سمجھا ہے تو سب سے زیادہ خسارے میں ہے. اور اسی کو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان بڑے خسارے میں ہے. اس آیت کی تشریح بہت ہو چکی ہے، مفسرین نے اتنی تفسیر کی ہے کہ زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں، وہ انسان خسارے میں ہے جس نے زمانے کو نہیں پہچانا، یہ وقت کی قدر نہیں کیا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت بڑے محدث جلیل ہیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی، فرماتے میں اپنی ان 2 انگلیوں سے 2000 جلدوں کی کتابیں لکھ چکا. کتنی؟ 2000 جلدیں کتابیں لکھ چکا. 1,00,000 لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے، اور کئی لاکھ لوگ ان کی باتوں پر توبہ کر چکے. وہ ابن جوزی کے بارے میں ان کے نواسے ہیں امام ذہبی، وہ فرماتے ہیں کہ ابن جوزی کا حال یہ تھا کہ میں نے ان کو پوری زندگی میں جمعہ اور جماعت کے علاوہ باہر نکلتے نہیں دیکھا. یہاں تک کہ حضرت ابو داؤد طائی ایک بڑے صوفی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں وہ چورا کھاتے تھے. چورا سمجھتے ہیں؟ یعنی کسی چیز کو پورا چور کر کے سالن میں بھگو دیا جائے، اکثر وہ کھاتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا آپ ہر دن یہ چورا کیوں کھاتے ہیں؟ توجہ، امام ابن داؤد طائی فرماتے ہیں اس لیے کہ روٹی کھانے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں چورا کھا کر 40 آیتیں پڑھ لیتا ہوں، میں وقت بچاتا ہوں. وہ لوگ روٹی میں وقت بچانے والے لوگ تھے. میاں روٹی کھانے میں کون سا زیادہ وقت لگتا ہے؟ آپ تو اس کو تعجب سے سمجھیں گے، لیکن وہ صوفیہ تھے، اتنا وقت بھی ضائع نہ ہو. ایک بزرگ ہیں اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک وضو کی حاجت ہوئی، بہت قریب ہی وضو کا انتظام تھا، لیکن آپ وہیں بیٹھ کر تیمم کرنے لگے. تیمم جانتے ہیں؟ پانی نہ ملے تو اس کے بدلے میں، وضو کے بدلے میں تیمم ہوتا ہے. تیمم کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، چہرے پر مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا اور ہاتھوں کو مسح کیا. یہ وضو کے قائم مقام ہو گیا، وضو کے برابر ہو گیا. تیمم کہاں کیا جاتا ہے؟ جب پانی نہیں ملتا. اس کی بہت ساری شرطیں ہیں کہ پانی پر وہ قدرت نہیں رکھتا، تو ایسے موقع پر اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے. لیکن پانی ہے تو تیمم نہیں ہوگا، اور اگر پانی مل گیا تو تیمم ٹوٹ بھی گیا. اس بزرگ کے بارے میں نے پڑھا، ان کے مریدین نے کہا حضور وضو کا انتظام ہے، آپ یہاں تیمم کر رہے ہیں. آپ فرماتے یہاں سے اٹھ کر وہاں جانے تک اگر میری موت ہو گئی تو بے وضو میں دنیا سے نہیں جانا چاہتا. اتنے فاصلے میں اگر میں مر گیا تو میں نہیں چاہتا کہ بے وضو دنیا سے جاؤں، کم از کم تیمم کے ساتھ تو دنیا سے جاؤں. یہ ان کی فکریں تھی جو اپنے وقت کا استعمال کیا انہوں نے. میرے عزیزوں، نوجوانوں کو آج ہم جو دیکھ رہے ہیں گھنٹوں گلیوں کے نکڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی جوانی کے اچھے ایام برباد کیے ہیں. کسی سے بھی پوچھا جائے کیا کر رہے ہو؟ ابھی ڈھونڈ رہا ہوں. تمہیں پتا ہے ایک وقت کتنا قیمتی ہے تمہارا؟ الوقت کالسیف، وقت تلوار ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے یہ تمہیں کاٹتا چلا جائے گا. ابھی یہ جو وقت کی سوئیاں گزر رہی ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے گھڑی کی ٹک 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 ٹک؟ یہ کیا گھڑی کا کھیل ہے؟ نہیں، ہماری زندگی کو کاٹ رہی ہے. بچپنے سے جوانی آ گئی، جوانی سے ابھی عنقریب بڑھاپا آ جائے گا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. اور ہم تو
اس زمانے میں جی رہے ہیں جہاں کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب تم دیکھو گے سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتے کی طرح گزریں گے، اور ہفتہ دن کی طرح گزرے گا، اور دن ایسے گزرے گا جیسے کسی بڑی چیز کو آگ لگی اور بجھ گئی۔ کیا یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ آج سال مہینوں کی طرح گزرتے چلے گئے۔ رمضان ابھی گزارا تھا اور رمضان آنے کے انتظار میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہی محفل یہاں پر کھڑے ہو کر سال بھر گزر گئے۔ اس طرف تاج المشائخ حضور امین ملت تشریف فرما تھے، تو محفل بھی یاد ہوگی۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ چند دنوں پہلے کی محفل ہوگی، لیکن میرے عزیزوں پورے سال کے کاٹے گزرتے ہوئے 365 دن مکمل کر چکے ہیں۔ دن اسی طرح سے کاٹتے ہوئے ہماری زندگی کو جا رہے ہیں، اور اچانک وہ دن آئے گا جب ملک الموت تمہارے گھر پر دستک دے چکا ہوگا، اور پھر جانتے ہو قیامت کے دن ایک سوال ہوگا، جنہوں نے اپنے دن برباد کیے، وقت ضائع کیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ کیا ہم نے تجھ کو عمر نہیں دی تھی، زندگی نہیں دی تھی؟ اتنی زندگی میں نے تم کو نہیں دیا کہ جس میں تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ اللہ فرما رہا ہے کیا میں نے تجھے اتنی زندگی نہیں دی کہ جس میں تو سدھر سکتا تھا، اپنے آپ کو سنوار سکتا تھا؟ اور ایسا نہیں کہ تو خود ہی سنور سکتا تھا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو اللہ کا ڈر سنانے والا رسول بھی آیا تھا، پھر تم نہیں بدلے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب جہنم کا عذاب چکھو، اس لیے کہ ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں۔ ظالم کس کو کہا ہے؟ کون ہے ظالم؟ جس نے اپنی زندگی کے ساتھ ظلم کیا، اس نے اپنے وقت کو اپنے ہاتھوں برباد کیا، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ہم اپنے آپ پر جو ظلم کر رہے ہیں میرے عزیزوں، اپنے وقت کا جو ضیاع ہے، یہ بربادی ہے عیاشیوں میں۔ اللہ کی پناہ، ہماری عمریں بھی اس طرح سے گزرتی چلی گئی۔ میں کچھ مشائخ اور کچھ بزرگوں کو جانتا ہوں، آپ کے سامنے میں چند مثالیں رکھ دوں۔ آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی سرزمین پر ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، سلطان الاولیاء سیدنا سالار مسعود غازی، بہرائچ شریف میں آرام فرمائے، بڑا مقام ہے آپ کا، سرکار غریب نواز سے بھی پہلے کے ہیں، اور مشائخ نے تو یہ کہا ہے کہ ہندوستان کی ولایت ان کے آستانے سے ہو کر چلتی ہے۔ اولیاء کے سردار ہیں، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تقریباً 200 سال پہلے کے سالار مسعود غازی۔ یہ بات ان کی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اتنا بڑا مقام اولیاء کی جماعت میں آپ نے حاصل کر لیا، لیکن جانتے ہو آپ سالار مسعود غازی کی عمر انتقال کے وقت 19 برس کی تھی، وہ صرف 19 سال کے تھے۔ 19 سال کے نوجوان کو سلطان الاولیاء کا لقب ملا، زندگی کیسی گزاری! 19 سال میں تو جوان یہاں ابھی ایسے لگتے ہیں جیسے ابھی دودھ چھوڑا ہوا ہے، اسے کچھ خبر نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا لشکر لے کر آنے والا محمد بن قاسم کس لیے آیا تھا؟ 10,000 کا لشکر لے کر صرف اسلامی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا۔ راجہ طاہر سنگھ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو قبضہ میں لیا اور ان کا مال لوٹ لیا تھا۔ ان عورتوں نے آواز لگائی تھی کہ ہے کوئی ہمارا بھائی جو ہماری مدد کرے ہندوستان سے۔ تو اس وقت کچھ عرب کے تاجر یہاں پر تجارت کے لیے آئے تھے، انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو واپس جا کر اس وقت گورنر جو اس وقت تھا حجاج بن یوسف، اس کے زمانے میں وہ لوگ واقعہ سنا رہے تھے، تو اسی واقعہ سنانے کے دوران دربار میں یہ نوجوان محمد بن قاسم جو بھتیجا ہے گورنر کا گزر رہا تھا، سن کر اسے بڑا شاق ہوا۔ پھر اپنے چچا سے کہا چچا جان مجھے اجازت دے، میں ہندوستان جاتا ہوں۔ کہا تو دیکھا ہندوستان؟
تقریباً 4000 کلومیٹر دور ہند کی وادیاں دیکھا نہیں. اس نے کہا اللہ کی مدد آئے گی میں لشکر لے کر جاؤں گا. اور وہ آیا بھی. اور اس کے بعد راجہ دائر سنگھ کو اس نے مخاطب کر کے کہا تھا محمد عربی کے شیر ہیں ہم اور ہم مقابلے کے لیے آئے ہیں. اس کے بعد 3 دن کی لڑائی کے بعد گنڈے بھی راجہ بھی سب تتر بتر ہو گئے. اس محمد بن قاسم نے پہلی بار پرچم اسلام لہرایا تھا. اور ہماری نہیں پنڈتوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں بھی محمد بن قاسم کی تعریف ایسی لکھی گئی ہے کہ ہم نے کسی ایسے جرنیل کو نہیں دیکھا جتنے انصاف کے ساتھ محمد بن قاسم نے اپنا پرچم لہرایا تھا. کسی پر ظلم نہیں کیا, محبتوں کے ساتھ لوگوں میں ایمان کی دعوت دی. سوچئے آپ محمد بن قاسم جو اپنی بہنوں کی عزت کے لیے, اس کے سگی بہنیں کیا ہیں تو دور, اتنے دیش دور رہنے والی پیڑتائیں مظلومائیں, ان کی مدد کے لیے وہ وہاں سے چل کر آیا, جنگ بھی کیا, بہنوں کو آزاد بھی کرایا اور ساتھ ہی ایمان کی دولت بھی تقسیم کیا لوگوں میں. لیکن اس کا انتقال ہوا تھا محمد بن قاسم کا 21 سال کی عمر تھی. ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو, 21 سے گزرے ہوئے بھی ہم بہت ہیں. 21 سال کی جوانی میں جو اتنا بڑا قدم اٹھا کر آیا ہو, اس کے پاس وقت کی قدر و قیمت تھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تاریخ رقم کر دی. 21 سال میں وہ تو دنیا سے جا چکا. میرے عزیزو, محمد بن قاسم اپنی بہنوں کی, اور وہ بھی سگی نہیں, آہو بکا کو سن کر برداشت نہ کر سکا اور وہاں سے آ گیا. یہاں پڑوس کی بہنوں کی عزت لوٹی جاتی ہے, کسی کے کانوں پہ کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ سیلفش ہو گئے, ہمیں کوئی چیز جگاتی نہیں ہے. نوجوانوں, آج تو حالات یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتا ہوتا ہے کس کے گھر کی بیٹی بھاگ گئی, لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس کے گھر میں بھوکا سو رہے لوگ, کس کا باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ترس رہا ہے. یہ خبر کہاں ہوتی ہے؟ نوجوانوں نے اپنی زندگیاں کس لیے رکھی ہیں؟ میں محمد بن قاسم کی بات آئی ہے تو آپ سے کہہ رہا ہوں, ارے 21 سال کی جوانی میں تم تو آج بائک رائیڈنگ کے لیے استعمال کر لیتے ہو, اور اکثر تو ایسے کہ ان نوجوانوں نے صرف فیشن کے لیے جوانی کو استعمال کرنا شروع کیا. میرے استاد گرامی فرمایا کرتے کہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی عمر 90 سال کے اوپر ہو چکی تھی. حضور میرے استاد علامہ بہاء المصطفیٰ صاحب ادام اللہ اقبالہ فرماتے, سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ہم بیٹھتے 90 سال کی عمر میں. وہ کہتے تھے کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا میری جوانی کب آئی اور کب گئی. یہ بات وہ بندہ کہہ سکتا ہے جس نے جوانی کے مزے نہیں چکھے ہوں. یہ وہ کہہ سکتا ہے جس نے جوانی کے انگاروں سے لطف نہ اٹھایا ہو. وہ فرماتے مجھے خبر ہی نہیں کہ کب جوانی آئی اور کب چلی گئی. بڑھاپے میں لوگ سدھر جاتے, مسجدوں کی طرف آ جاتے, یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن جوانی کے وقت کوئی یہ کہے مجھے خبر ہی نہیں ہوئی جوانی کی, وہ بہت عظیم لوگ ہیں. میرے عزیزو, نوجوانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں فرمایا غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے, صحت کو غنیمت جانو تمہاری بیماری سے پہلے, اپنی تمنگری کو اپنی مالداری کو غنیمت جانو بھکاری ہونے سے پہلے, محتاجی آنے سے پہلے, فقر آنے سے پہلے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وقت کو غنیمت جانو قبل فراغ کا, یعنی تمہارا پاس آج جو وقت, آج الفراغت قبل مشغولیت, یعنی تمہارے مشغول ہونے سے پہلے کسی چیز میں تم کو ایسا بیزی کر دیا جائے گا کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. آج خالی وقت ہے تو اس میں کچھ کر جاؤ. ذکر و اذکار کی یہ جو محفلیں ہیں یہ انویسٹمنٹ ہے تمہارا. بعد میں شاید ہو سکتا ہے کسی ایسی چیز میں لگ گئے, وقت ہی نہیں ملتا.
کتنے ایسے لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، سیدنا یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی آدھی روٹی کھاتے تھے روزانہ اور رات بھر کھڑے ہوتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے۔ ایک دن آپ کھانا کھا رہے تھے تو آدھی روٹی سے زیادہ پاؤنی روٹی کھا لیا، پوری نہیں، پاؤ اور زیادہ کھا لیا۔ رات کو جب عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو آدھی رات کو آپ کو نیند آنے لگی اور آپ سو گئے۔ فجر میں اٹھے تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے یحییٰ، پاؤ روٹی نے تجھ کو مجھ سے دور کر دیا۔ آدھی کھاتے تھے اور پوری رات کھڑے ہو کر مجھ سے مناجات کرتے تھے، زیادہ روٹی نے تمہیں تھکا دیا یا پھر سلا دیا۔ میں آج یہ کہہ رہا ہوں، کتنے ایسے نوجوان جو ہمارے ساتھ مسلسل پابند صلات تھے، نمازیں پڑھتے تھے، کچھ ایسے ایام آئے کہ وہ دکھتے ہی نہیں۔ پھر وہ محفلوں میں بھی سیر محفل بیٹھنے والے حاضر باش لوگ، پوچھا گیا کہاں ہو، دکھتے ہی نہیں۔ کہا کیا کروں، جاب سے ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا کروں، بزنس ایسا ہو گیا ہے کہ وقت ہی نہیں ملتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس جو آج وقت ہے، تمہارے مشغول ہونے سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ کبھی کبھار بندہ ایسی چیز میں مشغول ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ نہیں حاصل کرنے کو ملتا۔ اور وہ نوجوان جو ابھی شادی سے پہلے کے ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں تمہارے اوپر؟ شادی ہو جانے دو، پھر دیکھو کیا کیا چیزیں اچانک سر پر پڑ جاتی ہیں۔ بیوی ہوئی، بچے ہوئے، اور اس کے بعد تو اس کی زندگی تو ایسی، صبح اٹھا، راشن لایا، کپڑے لایا، وہ کیا، یہ کیا، بچے کو اسکول چھوڑا ہے، وہاں سے لے کر کے آئے، جاب پہ جائے، کھانا لائے، ٹیوشن پہ چھوڑے، یہی ساری چیزوں میں مصروف ہو گیا بیچارہ۔ اور پہلے اتنا مصروف نہیں تھا، اور یہ مصروفیت بڑھتی جاتی ہے۔ تجارت میں جب کوئی قدم رکھتا ہے، میں نہیں کہتا کہ تجارت حلال نہیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن آدمی کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جیسی وہ قدم آگے بڑھاتا جاتا ہے، اس کا جو خالی وقت اللہ نے دیا تھا وہ اب مشغول ہوتا چلا جائے گا۔ اور مشغول اگر اچھے کاموں میں ہو جائے تو کیا کہنے ہیں، لیکن دنیا نے اگر اس کو مشغول کر لیا تو جو اس کے پاس تھوڑا بہت وقت ملتا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو، جس کے پاس وقت ہے، نوجوانوں، یہ نیکیوں میں انویسٹ کر لو۔ جس کے پاس کچھ پیسے رکھے ہوتے ہیں نا، ان کو لوگ مشورہ یہی دیتے ہیں، کیا کرے گا پیسے رکھ کر کے گھر میں، کسی چیز میں لگا دے، انویسٹ کر۔ گھر میں یہ تجوری میں سجا کر کے نوٹوں کی گڈیاں رکھے گا تو کیا حاصل کیا ہوگا، پیسے بڑھیں گے تو نہیں، انویسٹ کر تو بڑھ تو جائیں گے۔ میں آج آپ سے کہتا ہوں، وقت تمہارے پاس ہے، ذکر اللہ میں انویسٹ کرو، محبت مصطفیٰ میں لگا دو، اور دیکھنا بڑھ کے کیا 70 گنا بڑھ کر کے تمہیں ملنے والا ہے، بڑھ کر کے ایسا ملے گا میرے عزیزو، دنیا میں چھاپ چھوڑ کر کے جاؤ گے۔ آخری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، 5 چیزیں فرمائی، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، اس میں 5ویں ہے، حضور فرماتے ہیں اپنی جو زندگی ہے جیسی تیسی جو بھی ہے، اغتنم حیاتک قبل موتک، مرنے سے پہلے یہ زندگی کو ہی غنیمت جان لو۔ مر جانے کے بعد پھر یہ چیز واپس نہیں آتی۔ آج ہم زندہ ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تمہارے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں، پیر چل سکتے ہیں، تمہاری زبان چل سکتی ہے ذکر الہی میں۔ جس دن روح قبض کر لی گئی اور اچانک اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف رخصت ہوئے، نہ کوئی عمل، نہ کوئی بات چیت، کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی ہفتہ نہیں گزرا ہوگا، ہمارے پاس ہمارے محب گرامی بڑے پرانے ہمارے تعلقات میں تھے، حضرت حافظ قاری خورشید صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ناگ دیوی مسجد کے، ناگ دیوی اسٹریٹ مسجد کے امام تھے 20 سالوں سے، حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب قبلہ کے پرانے جانکاروں میں۔ مجھ سے اکثر ملنے کے لیے وہ آتے،
آئے رات کو اور بہت دیر تک بیٹھے، مجھ سے کہنے لگے حضرت مجھے رمضان میں عمرہ کے لیے جانا ہے۔ میں نے کہا اس سال تراویح نہیں سناؤ کیا؟ کہا نہیں، اس سال دوسرے نائب سنا رہے ہیں۔ مسجد والوں نے کہا اس سال پورا مدینے میں آپ رمضان گزارو۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے ساری باتیں کی ہیں، مرکز کی ہماری جو تعمیر ہو رہی ہے دیکھنے کے لیے گئے، ساری چیزیں۔ میں وہاں سے نکل کر اجمیر شریف کے سفر پر گیا، دوسرا دن نہیں گزرا ابھی، ان کے ساتھ جو آئے کئی تصویریں بھی ان کی موجود تھیں۔ ان کے شاگرد نے مجھے میسج دیا، میں پلین میں بیٹھا ہوں کہ قاری صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں کہا کون قاری صاحب؟ کہا آپ کے پاس ابھی جو آ کے گئے۔ کہا کیسے؟ اچھے بھلے انسان، عمرہ کا پلان کر کے گئے ہو، کل یہاں پر کون کام کرنے کے لیے آئے گا، پی او پی والے ان کو ڈائریکشن دے کر کے گئے ہو کہ یہ لوگ آئیں گے یہاں کام کریں گے، ساری چیزیں۔ ہاں کچھ نہیں، گھر جا رہے تھے عشاء پڑھ کر، راستے میں اٹیک آیا اور گھر پہنچنے سے پہلے ان کی روح قبض ہو چکی تھی، ہاسپٹل بھی نہیں جا سکے۔ اتنے شوق دیتی ہیں ایسی چیزیں۔ ایک دن پہلے بندہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے چائے پانی کر رہا ہو رات کو، صبح وہ قبرستان میں اس کی قبر پھولوں سے سجی ہوئی نظر آ رہی ہے، منو مٹی تلے جا چکا ہو، دل کو دہلا دینے والی چیزیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت تمہارے لیے نصیحت کرتی ہے، اے نوجوانوں جنازے اٹھا کر کے کہہ لگاتے ہوئے مت جاؤ، قبرستانوں میں ہنسی مذاق کر کے مت آؤ، وہ سب تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، ہم جا چکے، تمہارا نمبر ہے، تم آنے والے ہو۔ اسی لیے کہا گیا نا جنازے کو سب سے آگے رکھا جائے، چلنے والے سب سے پیچھے چلیں۔ کیوں؟ اس کو دیکھ کر کے کہ جنازے میں سویا ہوا مرد یا عورت، وہ میت جو میں پکار کر کے کہتا ہوا جاتا ہے جس طرح آج تم نے مجھے آگے رکھا پیچھے چل رہے ہو، اسی طرح قبر میں بھی میرے پیچھے تم ہی آنے والے ہو۔ ہم سب اسی منزل کے مسافر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں 5ویں چیز حضور فرماتے ہیں اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ ایک ایک وقت تمہارے پاس جو گزرتا جا رہا ہے افسوس اور پچھتاوے کا نہ ہو۔ موت کے وقت حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں ایک جنازہ جا رہا تھا، اس میں ایک بچی ساتھ میں جا رہی تھی، اس کے باپ کا جنازہ تھا، روتی ہوئی جا رہی تھی، بہت روتی ہوئی جا رہی تھی۔ دیکھا وہ کیا کہہ رہی تھی، حضرت سفیان ثوری دیکھتے ہیں 8 سال کی بچی ہے، وہ یہ کہتی جا رہی ہے کہ بابا آج ہمارے گھر پر بڑی مصیبت آئی، ایسی مصیبت کبھی آئی نہیں تھی۔ تو انہوں نے اس بچی سے روک کر کے کہا بیٹا تمہارے گھر پر نہیں، جو تیرے باپ پر آئی ہے نا موت، اس سے بڑی کبھی آ نہیں سکتی، وہ سب سے بڑی ہے۔ تم تو دوسرے دن نارمل ہو جاؤ گے، کھانے پینے لگ جاؤ، جس پر موت آئی ہے وہ سب سے بڑی آزمائش ہے اس کے لیے۔ تو یہ نہیں جانتی کہ تیرے باپ پر جو آئی ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ اس کے بعد اس باپ کو جنازہ لے جا کر کے دفن کر دیا گیا۔ دوسرے دن حضرت سفیان ثوری قبرستان گئے تھے، اس لڑکی کو دیکھا اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے، اپنے باپ کی محبت میں مبتلا تھی اور کہتی بیمار تھا میرا باپ، اور قبر سے باتیں کر رہی ہے، ابا کل کی رات کیسی گزری تمہاری، جب گھر پر ہوتے تو میں بچھونا لگا دیتی تھی، اور گھر پر ہوتے تو میں تمہیں اوڑھنے کے لیے چادر دیتی، گھر پر تم بیمار تھے تو تمہیں میں پکڑ کر اٹھاتی تھی، تمہیں دوائیاں لاتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، اور تمہیں تھپک کر کے میں سلاتی تھی۔ ابا جان کل کی رات کیسی گزری تمہاری، قبر کی یہ پہلی رات۔ حضرت سفیان ثوری اس بچی کی باتیں سن رہے تھے پیچھے کھڑے ہو کر، پھر آپ نے آ کر کے کہا بیٹا باپ سے یہ مت پوچھ کہ کل کی رات کیسی گزری، اور تو اپنے واقعات مت بتا کہ میں تجھے بستر پر اٹھاتی تھی، سلاتی تھی، چادر دیتی تھی، تھپکتی تھی، یہ پوچھ بابا ہم نے جو کفن پہنا کر بھیجا تھا اس کو فرشتوں نے رکھا ہے یا اس کو نکال کر ننگا کر دیا ہے، یہ پوچھ کہ تجھے ہم نے
صحیح سلامت جسم کے ساتھ بھیجا تھا، کہیں اس صحیح سلامت جسم پر سانپ اور بچھوؤں نے تو حملہ نہیں کر دیا ہے؟ یہ پوچھ اپنی باپ سے۔ کھانے پینے کی چیزیں، دوائیوں کی چیزیں ہو گئی، ختم ہو گئی، اب قبر میں دوائیاں نہیں پوچھی جائیں گی، کھانا پینا اور بستر اور اوڑھنا نہیں پوچھا جائے گا، اب اس سے جو پوچھا جائے گا اس کے اعمال کے بارے میں، اس کے اعمال کے بارے میں۔ عزیزان گرامی وقار، موت آنی ہے، اس سے انکار کرو گے تو بھی کچھ مطلب نہیں ہے۔ کون ہے اس دنیا میں جو انکار کر کے دکھائے؟ وہ کسی بھی مذہب والا ہو، کسی بھی دین والا ہو، موت سے کسی کو انکار نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی حیات کو غنیمت جانو، موت آنے سے پہلے، موت کے بعد پھر یہ حیات، یہ جو زندگی ہے، اس کے صرف خواہش کرتے رہ جاؤ گے کاش۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کئی لوگ اللہ کی بارگاہ میں تمنا کریں، اے اللہ ایک بار دوبارہ ہمیں اس دنیا میں بھیج دے، ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، کلا، ہرگز نہیں، واپس وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ جب اس دار فانی میں، اس دنیا میں اللہ کے ولیوں کو واپس نہیں بھیجا گیا، تمہاری ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک بار قضا آ گئی، ایک بار موت آ گئی، اس کے بعد اس ساری دنیا کو ترک کر کے ہمیں جانا ہے۔ قبرستان جانے کے بعد کبھی میں محسوس کرتا ہوں، ممبئی والوں کو تو بہت ساری چیزیں عبرت کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں قبرستانوں میں قبریں دوبارہ نہیں کھولی جاتی، یہاں جس طرح 6 مہینے سال بھر میں کھول دیتے ہیں۔ ہم تو بچپن میں کبھی کسی قبر کے کھلنے کی بھی بات نہیں سنتے تھے، لیکن یہاں تو روز دیکھتے ہیں، جب بھی جنازہ لے کر جائیں، جو قبر کھودی جائے اس میں پتہ نہیں کتنی کھوپڑیاں نکلتی، کتنی ہڈیاں نکلتی، کتنوں کے پاؤں کی ہڈیاں، ہاتھوں کی ہڈیاں۔ ارے ہم نے تو سو کی کھوپڑیاں دیکھی ہیں یہاں قبرستانوں، اور یہ دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عمدہ کپڑوں پہ فخر کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو عمدہ گاڑیوں میں سفر کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو مرتبوں کے لیے لڑتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو طاقت کا نشہ تھا، مال کا نشہ تھا، اتنے عاجز و بے بس ہیں کہ ان کی ہڈیاں بکھر گئیں، کھوپڑیاں نیچے بکھر گئیں۔ یہی ساری چیزیں، زندگی ختم ہونے کے قریب ہے، ہماری بھی اور تمہاری بھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی بات یاد کرو، حضور فرماتے اپنی حیات کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ یہ جو سال گزرتے جا رہے ہیں، دیکھو ابھی 26 آ گئے ہماری زندگی میں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سال کے آتے جاتے رہنے کو؟ میاں ایسا نہیں ہے کہ یہ خوشیوں سے پٹاخے پھوڑنے والا سال ہے، زندگی کا 1 سال تو کم ہوتا جا رہا ہے، ہم تو اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر تمہاری زندگی کی عمر ابھی 35 سال ہو گئی اور تمہاری حیات لکھی گئی ہے 50 سال، 35 سال کے بعد اب 36واں سال شروع ہوا، تو مجھے بتاؤ 15 سال بچے تھے اور بہت 14 ہو گئے، 1 سال اور آگئے 13 ہو گئے، 1 سال اور آیا 12 ہو گئے۔ موت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں ہم، اس لیے ہمارے ہر وقت کو یہ جو حیات ہے غنیمت جانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان میں آپ کو سناؤں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی اتنی مختصر ہے، اتنی مختصر ہے کہ قیامت کے قریب جو آنے والے حالات ہیں اس کے متعلق حضور فرماتے ہیں بچے جوان لگیں گے، جوان بوڑھے نظر آئیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ وہ زمانہ ہے جس میں بچے ہی جوان دکھ رہے ہیں اب، اور جوان جو ہے وہ بوڑھے دکھ رہے ہیں۔ دیکھو یہ 5-6 سال کے بچوں کو جو آج معلومات ہیں، ہمارے زمانے کے جوانوں کو بھی نہیں معلوم تھی۔ آج کے 5 سال کے 6 سال کے بچے پورا تمہیں چلا دیں گے، انٹرنیٹ کے بادشاہ ہیں یہ، ان کو موبائل ہاتھ میں دو پوری دنیا یہ بتاتے ہیں، ساری چیزوں کا علم ان کو۔ جوانی کے جو معاملات معلوم تھے وہ 5-6 سال کے بچوں کو آج معلوم ہے۔
یہی تو میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا بچے تمہارے جوان دکھیں گے، اور جوانوں کا حال یہ ہے کہ ساری جوانی تو بچپن میں ختم کر لیا، 25 سال کے ہو رہے، 30 سال کے ہو رہے، بڑھاپے جیسی شکل ہو گئی، بال سفید ہونے لگ گئے۔ کئی لوگوں کی زندگیاں دیکھی ہم نے 30 سال کے بعد ریٹائر ہوتے دکھ رہے ہیں، گھر نہیں چل پا رہا ہے، طاقت جواب دے رہی ہے، ارے 30-40 سال کی عمر میں لٹک گئے۔ بہت ساری ایسی زندگیاں، یہ قیامت کے قریب ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں، ہماری زندگیاں اب شارٹ ہوتی جائیں گی، مختصر ہوتی جائیں گی، اور شاید اگلوں کو جو عمریں ملی تھی وہ عمریں بھی ہم پہنچ نہیں پائیں گے۔ اسی لیے جتنی زندگی ہمارے پاس مختصر سی ہے، کچھ کر گزر جاؤ اور اس کو ضائع ہونے مت دو۔ عزیزان گرامی وقار، اب میں باتوں کو سمیٹتے ہوئے ان اولیاء کاملین، اچھا ایک بات میں بتانا بھول گیا، میں نے محمد بن قاسم کی مثال دی، سلطان سالار مسعود غازی کی مثال دی۔ یہاں کھڑا ہوں تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو مسجد ہے نا، مدن پورہ سنی بڑی جامع مسجد، اس مسجد کو بنانے والے جو حاجی آدم صدیق، نام اسی نام سے مسجد ہے، یہ ایک خاندان ہے۔ میں ان کی پوری تفصیلات میں نہیں جاتے ہوئے ایک بات کہتا ہوں، سابو صدیق صاحب کا نام سنا ہوگا، ان کے نام سے ہاسپٹل بھی ہے، مسافر خانہ بھی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو یا سنا ہو، بڑا مسافر خانہ ہے، بڑا ہاسپٹل ہے، اچھا، اور ممبئی جیسے شہر، اور تقریباً ان کی زندگی میں ایسی 3 بڑی مسجدیں ہیں۔ ڈیٹیل آپ ہو سکتا ہو جو ٹرسٹ ہے جو یہ سب چلا رہی ان سے معلومات کریں یا ان خاندانوں سے معلومات کریں، میرے علم میں جتنا ہے وہ سابو صدیق صاحب نے یہ بڑی مسجد، ہماری زندگی میں مسجد بنانے کا مسئلہ آ جائے تو سالیں عمریں ختم ہو جائیں، ایسی بڑی مسجدیں جو تقریباً 150 سال کی سے زیادہ سے کھڑی ہوں، 3 مسجدیں، ہاسپٹل، مسافر خانہ اور بھی بہت کچھ۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ سابو صدیق صاحب بھی 30 سال کی عمر میں فوت کر چکے تھے۔ اتنی کم عمر میں اتنا سب کیسے کر کے چلے گئے؟ کچھ لوگ وہ ہیں جن کے وقت میں اللہ نے برکت عطا فرمائے، جو اپنی جوانی میں کر گئے وہ بہت بوڑھے بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ کاموں کو دیکھنے کے بعد پھر احساس ہوتا ہے کہ جوان اگر کوئی ایک کھڑا ہو جائے تو اللہ اس کو اتنی مضبوطی اور طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ ہزاروں کو بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ لوگ آج سمجھتے ہیں مختصر سی چیز میں ہوتا کیا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں عشق، محبت اور عشق رسالت کا چرچا جو ہو رہا ہے، اور بہت سارے عاشق ہوں گے، لیکن بریلی کے عاشق کا معاملہ ہی الگ ہے۔ امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، اپنی زندگی میں انہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور ان کا نعتیہ دیوان دیکھو، ہدایق بخشش حل کرنے میں عمر لگ جائے گی۔ علامہ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابیں تو چھوڑو، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے جو نام ہے نا وہی صحیح پڑھ کے دکھائے دے تو میرے نزدیک عالم ہے، خالی نام صحیح سے پڑھ کے دکھا دے۔ جو اعلیٰ حضرت نے کتابوں کے نام رکھے ہیں، نام بھی ایسے رکھے ہیں، اگر ان نام کا عدد آپ نکالیں گے تو جس سال میں کتاب لکھی گئی اسی سال کا ہی عدد نکلے گا۔ اگر انہوں نے کتاب 1320 میں لکھی ہے تو 1320 کے عدد سے جو نام آتا ہے وہی نام کی کتاب رکھی۔ فتاوی رضویہ کا نام العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، اس کے عدد نکالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا فتاوی رضویہ کس سال میں لکھی گئی۔ پوری کتابوں کے نام انہوں نے اس طرح رکھے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی جو کنز الایمان ترجمہ قرآن دے گئے ہو، نعتیہ دیوان اور مسائل فقہ میں پورا ایک انسائکلوپیڈیا پوری امت کے لیے،
لیکن عمر کوئی ان کی 90 سال کی تھی، 63 سال کی عمر میں وفات کر چکے تھے. تو یہ تو آج کی نارمل سی عمر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت کا حصہ بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا. اعلیٰ حضرت جانتے ہو مفتی کب بننے تھے؟ پہلا فتویٰ انہوں نے 14 سال کی عمر میں دیا. سبحان اللہ. 14 سال کی عمر میں وہ مفتی بن چکے تھے، اور 8 سال کی عمر میں میلاد مصطفیٰ پر 2.5 گھنٹے تک انہوں نے بیان کیا تھا سبحان اللہ. دلائل کی روشنی میں. جب بندہ اپنے وقت کا استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وقت میں برکت بھی عطا فرماتا ہے. اور جنہوں نے صرف ضائع کیا ہے، برباد کیا ہے وقت، ان کا وقت اور بھی برباد ہوتا چلا جاتا ہے. وقت کو غنیمت جان. یہاں طلبہ بھی ہوں گے، کچھ لوگ بچے میرے سن رہے ہوں، میں نے دیکھا ہے حفظ قرآن کرنے کے لیے وہ رٹا مار رہے، دل لگا ہی نہیں ہے. اگر تم نے شوق سے نہیں پڑھا اس قرآن کو، میرے سامنے ایک مثال ہے، 9 سال میں بھی حافظ نہیں بنا، 10 سال میں بھی حافظ نہیں بنا. اور کچھ وہ ہیں، خود میرے سگے بھتیجے 4.5 مہینے میں حافظ قرآن بن چکے تھے. قرآن اللہ تبارک و تعالی جو تمہیں عطا کیا ہے، ان طلبہ سے بھی میں کہہ رہا ہوں وقت ضائع کیے جا رہے ہو. 3 سال 5 سال ہو گئے، تمہیں کیوں احساس نہیں ہوتا کہ بہت جلدی تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے؟ کتنے ایسے میرے اپنے زمانے میں دیکھا، تعلیم کو چھوڑ دیا، پوچھنے پر یہ بتایا کہ شادی کی عمر ہو گئی، اب کیا پڑھیں گے؟ کہا پھر اتنے سال ضائع کیوں کیے کہ شادی کی عمر آ گئی تمہاری؟ جلدی جلدی پڑھ لیتے، بہت کچھ حاصل کر لیتے. طلباء سے بھی میں کہتا ہوں وقت گزارتے ہوئے، ٹائم پاس کرتے ہوئے اپنے مدارس میں اسی طرح سے رہو گے تو کچھ نہیں بن پاؤ گے. اپنے وقت کو غنیمت جانو، ٹارگٹ سیٹ کرو. مجھے 2 سال میں یہ کرنا ہے تو مکمل کرنا ہے، مجھے 5 سال میں پورا عالم بننا ہے تو بن کر نکلنا ہے. اپنی زندگی کے اوقات کو جب تک آپ متعین نہیں کرو گے تب تک پھر آپ کا یہ وقت آپ کو کھاتا جائے گا. ایک اور میں آپ کو مشہور بات بتا کر کے جاتا ہوں. میں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں پلنگ کے اوپر ہی لگا لیا تھا کہ فرمایا گیا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حدیث پاک ہے، تم اپنا حساب مکمل کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. تم اپنا حساب کمپلیٹ رکھو کہ تمہارا حساب لیے جانا ہے. یقین ہے کہ نہیں ہے سب کو؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہو چکا، لیکن یہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے جی رہے ہیں. وقت قریب آ چکا ہمارا. خیر، یہ ساری باتوں کے بعد آؤ میرے عزیزو، قرآن میں آپ دیکھیں وقت کی اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں قسم یاد فرمائی. وقت اگر یہ نعمت نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں نہیں فرماتا والضحیٰ واللیل اذا سجا. ضحیٰ کس کو کہتے ہیں؟ چاشت کا وقت ہے. لیل کس کو کہتے ہیں؟ رات کا وقت ہے. والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ اپنی روشنی پھیلائے. واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے. اللہ قسم یاد فرما رہا ہے، کوئی ہلکی چیز نہیں ہے یہ. دن کی قسم، رات کی قسم، چاشت کی قسم. والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم. اللہ تعالیٰ وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے. ایک ایک وقت اتنا عظیم ہے کہ اللہ قسم یاد فرما رہا ہے. تم کیا سمجھو کہ یہ وقت اسے ہی گزارنے کے لیے دیے گئے؟ ان وقتوں میں ان کو غنیمت جانو اور ان میں اپنے اعمال خیر کر کے انویسٹ کرو، ان میں انویسٹ کرو. اور جو بات میں بتانے جا رہا ہوں، وقت اصل ہے کیا چیز، اس کو سمجھ لو ساری گتھیاں سلجھ جائیں. وقت ہے کیا؟ وقت کو آج تک کوئی پکڑ سکا نہیں، پکڑ سکے، لیکن پکڑ سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں. وقت پر اپنا کمان بنا سکتے ہو. وقت کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو گھیر کے نہیں رکھنے کی بات کر رہا ہوں. وقت ایسا کہ اگر تم اس کی باریکی کو سمجھ گئے تو ہر زمانہ تمہارا ہے، ہر وقت تمہارا ہے. تم کبھی بوڑھے ہی نہیں ہوگے، ہر زمانہ جوان ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وقت ہے کیا چیز؟ تم تو 31st نائٹ کے انتظار میں ہو، اپنے برتھ ڈے کے انتظار میں ہو. میرا برتھ ڈے آ رہا ہے،
20 जुलाई, 20 अप्रैल, 20 अगस्त पकड़ने का है, उसको वक्त को पकड़ना है, उसके इंतजार में हो। तुम तो इन दिनों की तारीख को समझ रहे हो कि ये वक्त है, वक्त ये नहीं, वक्त है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। लाह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हिबाब। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अगर वो वक्त नहीं होती तो कुरान यूं नहीं कहता वद्दुहा, चाश्त की कसम। मतलब क्या है? मुफस्सिरीन ने फरमाया दुहा चाश्त के वक्त को कहते हैं, नाश्ते का वक्त जो सूरज निकलता है तो कैसी शिवाएं होती हैं उसकी, वो जलाने वाली नहीं होती, वो तपिश वाली नहीं होती, वो ठंडी रोशनी होती है। और सुबह की रोशनी हड्डियों को मजबूत भी करती है। और अल्लाह ताला अपने महबूब के चेहरे को वो वक्त से तशबीह देते हुए फरमा रहा है, महबूब का चेहरा ऐसा है जैसे सुबह की रोशनी हुआ करती है। सुबह की रोशनी से तशबीह दी गई। मैं जो बात कह रहा हूं वक्त को पकड़ने की, जो रसूलुल्लाह की जात को थाम लिया, हर वक्त उसका है, हर जमाना उसका है। मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा, ये बचपन से सुनते आए हम, बुढ़ापा नहीं आता। आला हजरत हर महफिल में आज भी जवान है। वजह क्या है? वक्त की नब्ज को पकड़े हुए आला हजरत वो बात करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह की, वो बात करते थे रूह कायनात की। उन्हें पता था कायनात का पूरा वक्त ही रसूलुल्लाह है। यही तो बात है मेरे अजीजों, वक्त किसी से थमा नहीं और थम भी नहीं सकता। लेकिन आपको पता है इसी महीने में एक रात आने वाली है जिसको हम लैलतुल इसरा वल मिअराज कहते हैं। शब मेराज आने वाली, हम रजब के महीने में हैं। इस महीने की एक रात 26वीं रजब और 27वीं शब क्या हुआ था? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेराज का वो वाक़या हर साल सुनते हो। हुआ क्या था? हदीसों की रोशनी में जिब्राइल अमीन आए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से हरम काबा तक ले गए, हरम से उसके बाद मस्जिद अक्सा ले गए। यहाँ तक का तो वाक़या कुरान बयान कर रहा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे खास को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। और उसके बाद हुआ क्या? सारे नबियों की इमामत फरमाई, सारे नबियों ने मेरे आका के कसीदे पढ़े। फिर उसके बाद सफर हुआ, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान। हर आसमान पर एक एक नबी से मुलाकात। वाकया पता है? सुनो तवज्जो से, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उसके बाद अर्श, कुर्सी, लौह कलम, जन्नत, दोज़ख सबके मनाज़िर मुलाहिजा फरमाए। सिदरतुल मुंतहा पर गए। उसके बाद जिब्राइल अमीन वहीं रुक गए, आका आगे गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब उस जगह का सफर किए जिस जगह का नाम ही नहीं, लामकां, उसको जगह भी नहीं कह सकते। जगह वो है जो कायनात के अंदर में, वो लामकां, मक्का ही नहीं, और उसमें सिमत भी नहीं, ना पूरब, ना पश्चिम, ना दक्षिण, ना उत्तर, कुछ नहीं। ये तो वहां है जहां सूरज निकलता है। और उस जगह मेरे आका गए जहां सूरज नहीं, चांद नहीं, उसके आगे पहुंच। और फिर वो एक ही मकाम कुर्ब था मेरे रब्बे जुल जलाल के हुजूर, रब तबारक व तआला के हुजूर गए। और कैसे? काबा कौसैनी औ अदना, 2 कमानों से भी कम का फासला रह गया था। मेरे आका इतने करीब गए। अल्लाह करीम ने अपने कुर्ब में, अपने चिलों में जितना वक्त चाहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्फ मुलाकात अता किया। बाद में फिर हुजूर आए। बयान करने में इतना वक्त लग रहा है, मेराज का पूरा वाक़या भी नहीं, समरी बयान कर रहा हूँ, खुलासा। और हुजूर रब ताला के हुजूर से तोहफा भी लेकर के आए, पता है? 50 नमाजों का। मूसा अलैहिस्सलाम मिले, कहा 50 आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, कम करा लाएं। गए अल्लाह की बारगाह में, 5 कम कराए, फिर आए, फिर 5 कम कराए, फिर आए, फिर 5 कम कराए। 9 बार बारगाह रब्बुल इज्जत में जाते रहे, आते रहे। आखिर में 5 रह गई, फिर आए। सोचो ये बयान करने में इतना वक्त लग गया, सिर्फ छोटा सा समरी और खुलासा। लेकिन हकीकत इस वाक़े की ये है, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद। कैसे? हुजूर अर्श भी गए, वापस भी आ गए। लेकिन शायर कहता है, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद।
صلی اللہ علیہ وسلم. جس کمرے میں آپ آرام کر رہے تھے, دروازے کی کڑی, اگر دروازہ کھول کر کے آدمی جائے تو کڑی کتنی دیر تک ہلتی رہے گی؟ روایتوں میں یہ ملتا ہے دروازے کی جو زنجیر ہے, میاں آپ دروازہ بند کر کے گئے تو کڑی ہلتی ہے تھوڑی دیر تک کے لیے. حضور جب معراج کا پورا سفر طے کر کے آئے تھے تو دروازے کی کڑی ابھی ہل رہی تھی, اور بستر پر آدمی سو کر کے اٹھے تو وہ بستر کتنی دیر تک گرم رہے گا؟ منٹ, 1.5 منٹ. لیکن حضور جب معراج سے واپس آئے تو بستر ابھی بھی گرم تھا. یہ نہیں کہا گیا کہ سورج ابھی نہیں طلوع ہوا تھا, یہ نہیں کہا گیا کہ رات پوری نہیں گزری تھی, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے ارے زنجیر بھی ہل رہی تھی اور بستر بھی رہا گرم, تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ایتھیسٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ان کا جواب ہم پھر کبھی دیں گے. یہ ہماری پاک محفل ہے, بارگاہ مصطفیٰ کا ذکر ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ عاشقوں کی محفل ہے. جب پاکھنڈیوں کی ہوگی تب ان کو جواب دیں گے. تم سائنس کے وجود پر یقین اور ایمان رکھنے والے لوگ, پہلے تو تم یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ بندہ ایک جگہ سے 2000 کلومیٹر کا سفر 1 گھنٹے میں کر سکتا ہے. آپ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تو مانتے ہو راکٹ سے کر سکتے ہیں, پلین سے کر سکتے ہیں. ارے آج تو ناقابل یقین ترقیاں چین اور جاپان کر چکے ہیں, وہاں تو ٹرینیں ہی پلین کی رفتار پکڑ چکی ہیں. آج تو ایسی ترقیاں ہیں کہ آدمی پوری دنیا کو 1 سیکنڈ میں دیکھ رہا ہے, ادھر سے ادھر بہت کچھ ہوتا جائے گا. ان سب پر ان کو یقین ہے, ان سب پر یقین ہے, لیکن جو بات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی ہے اس پر یقین نہیں ہوتا. ان کو جواب عقل سے دینا ہوتا ہے, اس لیے یہ محفل الگ ہے, عقل سے دیں گے. آج میں آپ سے کہتا ہوں یہ ساری باتیں اگر تمہارے ذہن میں آتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اتنے شارٹ ٹائم پر یہ سارا وقت کیسے مینیج ہو سکتا ہے. بعض لوگ اس کو ٹائم ٹریول بھی کہتے ہیں, یعنی وقت کو گھیر دینا اور بہت کچھ کام ہو جانا. اللہ تبارک و تعالی وقت کا مالک ہے, وہ جس کے لیے چاہے وقت کو پھیلا دے اور جس کے لیے چاہے سمیٹ دے. اور اب میں جو بات بتانے جا رہا ہوں, میں نے کیا کہا تھا؟ وقت رسول اللہ کی ذات. میں نے یہ جملہ کہا, سنیے, معراج کا یہ سارا سفر ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں. ایک چھوٹی سی مثال میں, گھڑی لگی ہے سامنے, لگی ہے 12:30 بج رہے, ہم 25 سے ابھی 26 میں آ گئے. گھڑی چلتی ہے, اس کے اندر بیٹری ہوتی ہے, پتا ہے نا, سیل لگے ہوتے ہیں, بیٹری لگی ہے, وہ کانٹے چل رہے ہیں. باقی اس گھڑی کا تھوڑی نا کمال ہے. اس گھڑی سے ابھی 12:30 بج رہے ہیں, کوئی اتار کر کے میرے پاس دے دے, میں اس کی بیٹری نکال لوں اور اپنے پاس رکھ لوں. اس میں 12:30 سے 1 منٹ بھی آگے جائے گا, گھڑی وہیں رکے گی. ٹھیک ہے, میں اس بیٹری کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ اپنے پاس رکھوں. 6 گھنٹے کے بعد میں نے واپس اس گھڑی میں بیٹری ڈال دی. گھڑی کیا 6 گھنٹے آگے سے چلے گی یا جہاں رکی تھی وہیں سے چلے گی؟ 12:30 جہاں بجے تھے وہیں سے چلے گی. ایک چھوٹی سی مثال ہے. میرے عزیزو, تم کیا سمجھتے ہو؟ مصطفیٰ کی ذات روح کائنات ہے, جان کائنات ہے. مصطفیٰ کی ذات جان کائنات ہے, روح کائنات ہے. معراج کی شب رب تعالیٰ نے روح کائنات کو, کائنات کی جان کو اپنے پاس بلایا تھا. اب پتہ نہیں 100 سال رکھا, 200 سال رکھا, 500 سال رکھا, پتہ نہیں ہزاروں سال رکھا, لیکن جان کو جب واپس کائنات میں بھیجا تو وقت جہاں تھما تھا وہیں سے چل پڑا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, لبیک یا رسول اللہ. اسی لیے میں نے کہا وقت رسول اللہ کی ذات ہے. وہ اگر تھم گئے تو کائنات تھم گئی,
وہ اگر آ گئے تو کائنات چل پڑی. اسی کو ہمارا امام اپنے اشعار میں یوں گنگناتے ہوئے کہتا ہے, وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان کی, اور جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو ہاں, اگر وہ نہ ہو تو پھر کچھ نہ ہو. اس لیے میرے عزیزو وہ ذات اقدس کائنات کا وقت ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا جو رسول اللہ کو تھام لیا وہ پورے وقت کا بادشاہ ہو گیا. ہر وقت اس کا ہے, ہر وقت اس کا ہے. ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, بہت چھوٹے لوگ ہیں. میں اپنے زمانے کے جتنے مشائخ اور علماء ہیں ان کے طلبوں کی گرد کے برابر نہیں ہوں, لیکن میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھا, دنیا مجھے پہچانتی ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کی نوکری کی صدقے, ناموں سے رسالت کی بات پر, حضور کی عزت پر. اگر مجھ جیسا ناہنجار آدمی اس ذات کی عزت پر بات کرے تو گویا کہ اس نے وقت کو پکڑ لیا ہے. سبحان اللہ, وقت کو پکڑ لیا ہے, اور وقت کو ایسا پکڑا کہ صبح بھی بھیڑ ہے, دوپہر میں بھی بھیڑ, رات کو بھی بھیڑ. اور یہ میں اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا, اسی لیے میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں, ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. وقت وہ ہے میرے عزیزوں, 24 جائے, 25 جائے, 26 جائے, زندگی بھی چلی جائے, لیکن اللہ تمہارا نام مردہ ہونے نہیں دیتا. ہاں ایک بات یاد رکھ لو, جو پٹاخے اڑانے والے تھے ان کی بھی اڑ گئی, اور جو میرے مصطفیٰ کا پرچم بلند کرتے رہے دنیا ان کو 1000 ٹکڑوں میں بھی کاٹ دے, لیکن ان کا نام اللہ تعالیٰ بچے بچے کی زبان پر زندہ رکھتا ہے. کیا ہمارے زمانے سے, ہمارے دور میں امام شرف الدین بوسیری ختم ہو گئے؟ کیا سعدی شیرازی ختم ہو گئے؟ کیا ہمارے زمانے میں حافظ شیرازی, ملا عبد الرحمن جامی ختم ہو گئے؟ یہ وہ لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جو دربار رسالت کے قصیدہ خواں لوگ تھے, حضور کی تعریف میں, مدح سرائی میں مگن رہنے والے لوگ تھے. اسی لیے میرے عزیزوں میں ایک بات کہتا ہوں, میرے آنے سے پہلے مجھے اصلاح کے لیے بھی کرنا تھا. ظاہر سی بات ہے ہمارا پورا جلسہ ریکارڈ ہوگا, کل کو اس کو اپلوڈ کریں گے کہ کلپ کاٹیں گے, لوگ اس پر اعتراضات کی بوچھار اور اس پر اپنا تماشا الگ, جو کچھ بھی ہوتا ہے. لیکن وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں, ناظم صاحب آپ نے مجھے بلانے سے پہلے بہت سارا وقت برباد کیا, اس وجہ سے کہ ہم نہیں ہیں اس محفل کی تعریف کرنے کے لائق. اتنا وقت اگر میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتے تو رحمت کے فرشتے اتر رہے ہوتے. سبحان اللہ, بارگاہ مصطفیٰ میں لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک یا رسول اللہ. بارگاہ رب العزت میں دعا یہی ہے کہ رب تبارک و تعالی ایرے غیرے نتو کھیرے کے لیے زبان کھلنے سے بچائے. اعلیٰ حضرت کے پاس نان پارا کے رہنے والے صاحب آئے تھے, اور یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے نان پارا کے جو نواب صاحب ہیں ان کی شان میں جب کوئی شاعر شعر پڑھتا ہے تو خوب نذرانے دیتے ہیں. شاعر لوگوں کا حال یہی ہے, اور قرآن نے ان کو کہا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, اکثر شاعر تو گمراہی کی وادی میں گر جاتے ہیں, اکثر شاعر. لیکن بارگاہ مصطفیٰ کے شاعروں کی بات نہیں ہے یہ, دنیا کی مدح سرائی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میاں آپ برا نہ سمجھے, بہت سارے ناظم کا مطلب سمجھتے ہو, اناؤنسر جو ہم کو بلانے کے لیے بھی ہوتے ہیں, اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی, کون نہیں پہچانتا ہم کو. سیدھے آپ میرا نام لے کر پکارتے, ویسے بھی یہ لوگ نعرے لگاتے. نہ ہم کو آسمان پر چڑھانے کی ضرورت اور اس کے بعد پھر گرانے کی ضرورت. دنیا پہچانتی ہے تو وقت مختصر نام لے, ہم تو اپنے القابات کے بھی قائل نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے پاس صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے شاعر ہیں مولانا احمد رضا خان, ایک
ایک منقبت یا ایک نظم ہمارے نواب صاحب کے لیے بھی لکھ دیجئے، میں جا کر کے سناؤں گا تو بڑے نذرانے ملیں گے. اعلیٰ حضرت قلم کے بادشاہ. ارے میاں اللہ نے وہ دولت عطا کی تھی، وہ دولت عطا کی تھی. محسن کاکوروی صاحب ایک بڑے شاعر تھے، اعلیٰ حضرت کے پاس وہ ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے تھے. کس چیز کا قصیدہ؟ معراج کا قصیدہ، حضور کے معراج کا قصیدہ. اس میں کاشی، گنگا جل سب کا ذکر تھا. انہوں نے استعارہ کے طور پر اشعار لکھے تھے. کاشی سے چلا جانب متھرا، اس طرح کے اشعار. اعلیٰ حضرت نے 2 شعر سنے، اس کے بعد کہا محسن صاحب رکیے، عصر کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے جائیں. عصر کی سنتیں پڑھی. اب سنت اور فرض کے بیچ میں کتنا وقت رہتا ہے؟ عصر کی سنت اور فرض کے بیچ میں اتنے ہی وقت میں قصیدہ معراج اعلیٰ حضرت نے لکھ لیا. سبحان اللہ. اور عصر کی فرض نماز کے بعد آئے اور کہا کہاں ہے کاکوروی صاحب، سنیے میں نے بھی لکھا ہے. محسن صاحب نے کہا آپ نے کب لکھا؟ کہا عصر کی سنت اور فرض کے بیچ جو وقت ملا تھا اس میں میرے ذہن میں جتنے آئے میں سنا دوں. سنانے لگے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ قندیلیں سب جھلملائیں. حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. پورے معراج کا واقعہ کیسے لکھا؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اب سنو پورے معراج کا واقعہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. سبحان اللہ. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. پورے اشعار سنتے رہے کاکوروی صاحب، ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جانتے ہو یہ قصیدہ معراج 4 شعر 6 شعر 8 شعر کا نہیں، پورے 168 اشعار لکھ دیے تھے. سبحان اللہ. جس کو قادر الکلامی اتنی ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ باد زندہ باد اعلیٰ حضرت، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قادر الکلامی عطا کی ہے اشعار کی زبان پر، تو وہ جب قلم چلائے تو کیا نہیں کہہ سکتا. نان پارا والے صاحب سے بھی کہا ٹھیک ہے قلم چلاتا ہوں. وہ نواب صاحب کی شان میں لکھوانے آئے تھے. بریلی کا امام لکھنے لگ گیا وہ کمال حسن حضور ہے سبحان کہ اللہ. گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، ارے کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے گئے کس کی شان میں؟ بارگاہ مصطفیٰ میں. آپ کو پتا ہے ایک شعر کی تشریح کرنے میں 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کا حسن ایسے کمال کا ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یعنی برائی کا گمان بھی جس میں نہیں ہے، ایسا حسن ہے. یہی پھول خار سے دور ہے. ویسے تو تم جھوم جا رہے ہو، سمجھے کہ نہیں کیا پتا. یہی پھول خار سے دور ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے حضور کی ذات یہ ایسا پھول ہے جس میں کانٹا ہی نہیں. حق ہے. یہی پھول خار سے دور ہے. اور جو بھی چراغ دیکھو دھواں دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. دھواں تکلیف پہنچاتا ہے اور میرے آقا کی شمع ایسی ہے یہاں دھواں نہیں نکلتا، پروانے آ کر جان دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. آخر میں جا کر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ کرو مدح اہل دول رضا. اہل دول کس کو کہتے ہیں؟ دولت والوں کو، دولت والے، دنیا والے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کرو مدح، یعنی تعریف کروں دولت والوں کی. ارے پڑے اس بلا میں میری بلا، جی جی میں کہاں اس بلا میں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چاٹو گیری، جی تلوا چاٹنا اور لوگوں کی چاپلوسی. اس میں تو کتنوں کی زندگیاں ختم ہو گئی. 40 سال لوگ بیگ اٹھاتے گھومتے رہ گئے نیتاؤں کے، اور ابھی سنا ٹکٹ نہیں ملا تو آتم ہتیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی تو ہوگا. بہت ساری چیزیں ہیں، میں اس پر نہیں جا رہا ہوں.
دنیا ایسی ہے یہ کتوں کی طرح ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کتا لفظ سنتے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں. حضور نے فرمایا دنیا جیفتن و طالب الکلاب، دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے سب کتے کی طرح ہیں. اب ایک دوسرے کتا ایک ہی جانور ایسا ہے جو پورا کھانا چاہتا ہے، کسی دوسرے کتے کو لینا بھی نہیں چاہتا، کھا بھی نہیں سکتا. چیل ہے، کوے ہے، گدھ ہے، سب مردار کھاتے ہیں لیکن وہ پوری برادری کو لے کے کھاتے ہیں. کتا ایک ایسا ہے جو دوسرے کتے کو دیکھتا ہے تو بھونکنے لگتا ہے. خیر اس کی مثال یہ ساری وہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پڑے اس بلا میں میری بلا. آخر میں جو دام بہت بڑا وزن کا شعر ہے، فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، واہ 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 سبحان اللہ. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارے نان نہیں، نان پارا کو بدل کر پارے نان کر دیا. جی 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 نان پارا تو گاؤں کا نام ہے، جی یو پی میں ہے نا، بہرائچ کے بعد نان پارا. اور پارے نان فارسی میں روٹی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، پیسے کے لیے نہیں لکھتا، مال کے لیے نہیں لکھتا، جو کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کی رضا کے لیے کرتا. بے شک. اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے میرے عزیزو، جان، دل، ہوش، خرد، یہ چار چیزیں، جان ہے، دل ہے، ہوش ہے، عقل ہے، سب تو مدینے پہنچے. ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. سبحان اللہ. ہمیں اے رضا کوئی، یہ اعلیٰ حضرت اپنی حمد کے شعر میں کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن گرم بنایا. اعلیٰ حضرت والے کتنے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اس زمانے میں آپ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سنتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں تو میرے عزیزو تمہاری سنیت کہیں نہیں جانے والا، حق ہے. سبحان اللہ. کہیں نہیں جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے اشعار تعویذ کا کام کرتے ہیں. جی ہاں سنیت کی حفاظت ہے، سنیت کی حفاظت ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، میں تو وہ عقیدے کے متعلق جو اشعار ہے وہ پڑھا نہیں، صرف یہ کہہ رہا ہوں وہ اپنے دل کا حال بتاتے ہیں. کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرشد گرامی نے اس کی تشریح میں مجھ سے کہا تھا کہ وقت کا جو قطب الارشاد ہوتا ہے، ولیوں میں ایک مقام ہے قطب الارشاد، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے اولیاء کو جو حکم دے وہ سارے اولیاء کو ماننا پڑتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کا مقام قطب الارشاد کا تھا، اپنے زمانے کے جتنے قطب ہیں ان کا سردار، ان اولیاء کا لیڈر، جو حکم دے وہ سارے لوگ کریں گے. تو اعلیٰ حضرت نے ایک بار حکم کیا دیا تھا پتہ ہے، زمانے کے سارے اولیاء کو کہا میرا دل ڈھونڈ کے لاؤ. واہ 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 سبحان. ارے خدا کے بندو کوئی میرا دل ڈھونڈو تو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا. وہ دل نہیں ہے جو گوشت کا لوتھڑا ہے، دل کچھ اور ہے جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سبحان اللہ. سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، وہ دل ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ڈھونڈ کے لاؤ کہاں ہے، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا. نہ کوئی گیا نہ آیا تجھ حمد ہے خدا ہے. سارے اولیاء ڈھونڈنے پہ لگ گئے، سارے اقطاب جمع ہو گئے. امام وقت کا دل ڈھونڈو، ڈھونڈ لیا انہوں نے اور واپس آئے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں. کہا اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے شعر میں کہا. انہوں نے کیا کہا جواب میں، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. سبحان اللہ. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. ارے در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، سبحان اللہ. ادھر ادھر نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. پھر وہ اولیاء یہ بھی کہتے ہیں یہ نہ پوچھ کیسے پایا تجھے حمد ہے خدایا. دل جس کا وہاں لگ گیا
اور جس نے تھام لیا ہے دربار رسالت کی اس چوکٹ کو، تو پھر دیکھو وقت کا کیسا بادشاہ ہے۔ زمانہ بیتتا چلا گیا، وقت گزرتا چلا گیا، اعلیٰ حضرت کو دنیا سے گئے 100 سال کا عرصہ ہو گیا۔ جانتے ہیں آپ 1921 میں آپ کی وفات ہوئی، اب 2025 آ گئے، 4 سال ہو گئے۔ لگتا نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے باپ نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے تیسری پیڑھی میں جا کر لوگوں نے دیکھا ہو، لیکن مجموع میں ایسا زندہ ہے جیسے آج کا جوان بھی زندہ نہیں۔ بے شک۔ کیوں؟ وقت کو تھامی ہوئی ذات ہے۔ وقت وہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ، ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میں نے شروع میں ایک بڑا جملہ کہا تھا، وقت پر کمانڈ حاصل کر سکتے ہو، کنٹرول کر سکتے ہو، کیسے؟ صرف ایک ہی ذریعے سے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یاد رکھو، حضور کو جو جانا اور جو مانا، وہ دنیا کے وقت پر کمانڈ حاصل کر چکا ہے، وہ وقت کی نبض کو پکڑ چکا ہے۔ ارے وقت ہی نہیں، چیزوں پر بھی وہ کمانڈ حاصل کر چکا ہے۔ جانتے ہو دریائے نیل سوکھ جاتا تھا ہر سال، مصر کا ایک دریا ہے، لیکن جب اسلام وہاں آیا، عمرو بن عاص ایک صحابی ہیں، مصر فتح ہو گیا، تو وہاں مصر کے جو جاہل لوگ تھے کیا کرتے تھے، 16 سال کی جوان خوبصورت لڑکی کو جلوس میں گھماتے تھے اور لا کر کے اس کو ذبح کر دیتے تھے، دریائے نیل میں اس کی بلی چڑھائی جاتی تھی، اور پھر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دریا کا پانی اوپر آ جاتا تھا، اور ہوتا بھی تھا، جب ایک لڑکی کی بلی چڑھائی جاتی تو پانی اوپر آ جاتا تھا، ہر سال کا رواج تھا۔ لیکن جب اسلام آیا، دریا سوکھنے لگا، تو لوگوں نے آ کر کے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا، ہمارا تو معمول ہے کہ ہم ایک 16 سال کی جوان لڑکی کو جلوس میں لا کر ذبح کرتے ہیں، تب یہ دریا نیل کا پانی موجے مارے گا۔ انہوں نے کہا ہرگز میں تو اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کہا تو پھر سارے پیاسے مر جائیں گے، پانی کی شدید قلت ہو جائے گی۔ عمرو بن عاص نے، جانتے ہو، خط لکھا کس کو؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی سچ بتاتا ہوں۔ خط آیا تو آپ نے پڑھ کر کے حالات کا مشاہدہ کیا، پھر کیا کیا جانتے ہو؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حل بتایا وہ بہت الگ ہے۔ 2 خط لکھے، ایک حضرت عمرو بن عاص کو کہ تم نے جو لوگوں سے کہا وہ بالکل صحیح کہا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کسی کی بلی چڑھانا، کسی کی جان لینا، کسی کا خون بہانا، تم نے جو کیا وہ صحیح ہے۔ اور حضرت عمر نے کہا ایک اور خط میں لکھ رہا ہوں دریائے نیل کے نام پہ۔ واہ واہ۔ آج تک آپ نے سنا کوئی دریا کو بھی خط لکھا ہو؟ سنا ہے؟ ہاں، اگر سنا ہو تو صرف محمد عربی کے غلاموں نے کیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے بیٹھے ہوئے 1400 سال بعد کے کتے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو نوچ کھانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں، یہ اسلام کو ایسے انداز میں بیان کر کے لوگوں میں شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کے کتنے آئے، کتنے چلے گئے، کتنے آئے لوگ آج بیٹھ کر کے اسلام کو ختم کریں گے، مسلمانوں کا قتل کریں گے، کیا کیا۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا پاکھنڈی تلواریں بانٹ رہا ہے، کوئی چاقو چوریاں بانٹ رہا ہے، تم ان کو تلواریں دکھا رہے ہو جو 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ چیزیں پرانی ہو گئی، پرانی ہو گئی۔ یہ سب چیزوں سے ڈر اور خوف کا ماحول نہیں لا سکتے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ میں کہتا ہوں انہوں نے پڑھا نہیں اسلام کو، پڑھا نہیں۔ میرے آقا کے غلاموں نے دنیا کی ریت رواج کو، طوفانوں کی، آندھیوں کے رخ کو کیسے موڑ دیا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے دوسرا خط لکھا دریائے نیل کے نام پہ، دریائے نیل کے نام پہ۔ ارے دریا ہے، کیا لکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے دریائے نیل، عمر ابن خطاب رسول اللہ کا غلام تجھ سے کہتا ہے اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں حاجت نہیں، اگر اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ ابھی بہہ جا۔ واہ سبحان اللہ۔ خط میں لکھا، اور اس کے بعد دونوں خط گئے، ایک عمرو بن عاص کا تھا، ایک دریائے نیل کا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص نے اپنا خط پڑھا،
پھر دریائے نیل کے نام جو خط تھا وہ لا کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا. قسم خدا کی، تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں اس وقت شباب پر دریائے نیل 16 گز اوپر آ چکا تھا. سبحان اللہ. اور وہ زمانہ ہے کہ آج کا زمانہ دریائے نیل کبھی سوکھا ہی نہیں، سبحان اللہ. کبھی سوکھا ہی نہیں. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی زندگی. میرے عزیز، درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مثال دے دیتا ہوں، گفتگو ختم کرتا ہوں. ابھی میں نے بتایا نا، میری تقریر میں ہی بتایا، تیمم کا مسئلہ بتایا نا. پانی آ گیا تو تیمم ختم. ہم تیمم میں پانی آ چکا ہے. میرے عزیزوں، ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، مسجد کی جتنی وسعت ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کھڑے ہیں شاید ان کو اندازہ نہیں، 1.5 گھنٹے سے وہ کھڑے ہیں. 1.5 گھنٹے سے ادھر والے بھی ادھر والے بھی تقریباً. میں بولتا جا رہا ہوں، میں بھی کھڑا ہوں. اور جو کھڑے ہیں ان میں سے ایک ایک سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں وقت کے گزرنے کا اندازہ ہوا؟ 1.5 گھنٹہ گزر گیا، اس لیے کہ یہاں بات رسول اللہ کی چل رہی ہے، بات عزت مصطفیٰ کی ہے. وقت کی جب بات کی جا رہی ہے تو وقت کا اندازہ نہیں ہوتا. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ وقت کی بات. وقت کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات. اور اسی کو قرآن کہتا ہے والضحیٰ، کبھی واللیل اور کبھی والعصر. جہاں وقت کی قسم یاد کی گئی ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ذات رسول ہے، رسول اللہ کی ذات ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو جس نے تھام لیا، اس نے وقت کو پکڑ لیا ہے، وقت کو پکڑ لیا ہے. ہر وقت تمہارا ہے. اور ایک بات یہ بھی، جو حضور کی غلامی میں آیا اس نے وقت کو ایسا پکڑا ہے کہ بڑھاپا کبھی نہیں آتا اس کا. وہ ہر زمانے کا جوان ہے، ہر زمانے کا جوان ہے. اسی لیے جن اولیاء کاملین کو ہم سنتے ہیں، ہماری تصور میں ایسا آتا ہے، امام حسین کا جب ذکر کرتے ہو، امام حسین کا جب ذکر کرتے ہیں، سچ بتانا میرا اپنا بھی مشاہدہ، کربلا کی داستانیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ایک وہ حسین جوان جو کربلا کے میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے. پورا تصور تو یہی رہتا ہے کربلا کا واقعہ سننے کے وقت، لیکن پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی عمر تو 56 سال کی تھی. غوث پاک کا تذکرہ آتا ہے تو شکل و شباب تصور میں ایسی آتی ہے کسی حسین جوان کی. غریب نواز کا تذکرہ آتا ہے تو کسی حسین جوان کی. اسی لیے میرے عزیزوں کہ یہ رسول اللہ کی ذات سے ایسے وابستہ لوگ ہیں کہ وہ ہر زمانے کے جوان ہیں، ہر زمانے کے جوان ہیں. اور دوسری بات، ایک تو ہر زمانے کا جوان ہے اور اس کا ذکر کبھی پرانا بھی نہیں ہوتا، کبھی پرانا نہیں ہوتا. آپ برسوں سے مسجدوں میں آ رہے ہیں. ابھی میں اگر آپ کے سامنے پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ، آج بھی پڑھے جاتے ہیں. ہم نے ہزاروں بار سنا ہوگا لیکن یہ سلام کبھی پرانا نہیں لگتا، کبھی پرانا. اور میں نے اپنی تقریروں میں کتنی بار اعلیٰ حضرت کے ان اشعار کو تلاوت کے طور پر پڑھا ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. یہ وہ اشعار ہے، ہم بار بار پڑھتے ہیں. مزہ تمہیں کیوں آ رہا ہے؟ دنیا گانے سنتی ہے جب تک اس کا زمانہ ہوتا ہے. زمانہ پرانا ہو جائے تو نئے گانوں کی دھن تلاش کرتی ہے دنیا. لیکن بارگاہ مصطفیٰ کی مدح سرائی ایسی ہے، ابھی میں اگر کہوں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. عربی کے اشعار ہیں. کس نے کہا تھا؟ حسان بن ثابت نے. کب کہا تھا؟ 1400 سال پہلے. کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں.
سبحان اللہ. دیکھا نہیں، ہو سکتا ہے کہیں ہوگا، تم نے نہیں دیکھا. سوال یہ ہے نا، تم نے نہیں دیکھا ہوگا، کہیں اور ہوگا. دوسرے شعر میں حسان بن ثابت نے کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ایسا نہیں کہ میں نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ حسن والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. سبحان اللہ. یا شعر پرانے لگتے ہیں، بار بار پڑھے جاتے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. جو مدح سرائی کیا میرے آقا کی، اس نے وقت کی نبض کو پکڑا ہے، وقت کو تھام لیا ہے، اور وقت ہر زمانے کا اس کا ہے، اس کا وقت ہے. اگر کوئی ہم سے آ کر کے پوچھے غریب نواز کا کون سا وقت تھا، ہم کہیں گے نادان 800 سال پہلے نہیں، ابھی ان کا ہی وقت ہے. سبحان اللہ. ہے یا نہیں؟ آج بھی ان کا ہی وقت ہے. کوئی اگر کہے 800 سال پہلے کے تھے، 700 سال پہلے کے تھے، نہیں، وہ راجے مہاراجاؤں کی تاریخ میں کہا جاتا ہے اتنے پہلے کے تھے. غریب نواز تو آج بھی ہیں. اسی لیے کربلا کے واقعے کو سمیٹتے ہوئے ایک شعر جو مشہور ہے فارسی کا، کیا کہا جاتا ہے؟ شاہ است حسین. فارسی آتی ہے؟ نہیں آتی، لیکن شعر یاد ہے. شاہ است حسین کا مطلب کیا ہے؟ فارسی میں سمجھا دیتا ہوں. فارسی میں است اور بود دو لفظ ہیں. است کا مطلب ہے، بود کا مطلب تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ است کا مطلب ہے اور بود کا مطلب. شعر دیکھو آپ، شاہ است حسین، بادشاہ ہے حسین. یا یہ کہا جا سکتا تھا شاہ بود حسین، بادشاہ تھا حسین. نہیں، وہ بادشاہ کوئی اور تھا ہوگا، لیکن حسین بادشاہ. شاہ است حسین بادشاہ. است کا لفظ آیا ہے. شعر کہنے والے نے یہی کہا کہ بادشاہ ہے. ایک تو شاہ ہے اور ایک بادشاہ ہے، دونوں میں فرق ہے. شاہ سلطان کو کہتے ہیں، بادشاہ سلطان بنانے والے کو کہتے ہیں. دونوں ہے حسین. است کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ، ہر زمانہ اس کا ہے، ہر وقت اس کا ہے. جو بات میرے مصطفیٰ کی کیا، جو وقت کو تھام لیا، ہر زمانہ اس کا، ہر وقت اس کا. اس لیے تم اس نقطے کو سمجھ جاؤ. اور اسی لیے اخیر میں یہ کہوں گا، اعلیٰ حضرت نے جاتے جاتے ہمیں یہ سمجھایا تھا، جو اس نقطے کو سمجھ جائے گا. ایک گارنٹی آپ کو بتاتا ہوں، ایک گارنٹی. بہت سارے مسلمانوں کو یہ تو خوف ہونا ہی چاہیے. آج ہم ہیں، اللہ نے ہدایت پر رکھا، موت کا کیا پتا کہ کس حالت میں آئے گی. جائیں گے دنیا سے، ایمان ہوگا، اسلام ہوگا یا نہیں ہوگا کیا پتا. کوئی گارنٹی لے گا کسی کی؟ کوئی نہیں، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں. اولیاء اکرام اس بات سے ڈرتے بھی تھے، آخری وقت کیسا آئے گا پتا نہیں. ارے کتنے تو ایسے ہیں بولتے ہیں ہم تو تیاری میں ہیں، جب وقت آئے گا تو کلمہ پڑھ لیں گے، نکل جائیں گے. کیا پتا تم ایسی حالت میں گئے، کوما میں زبان ہلنے کی بھی طاقت نہیں رہ گئی. کیا پتا اس وقت کیسے حادثات ہو جائیں، مصیبتیں، اور تم تکالیف سے گھبرا کر کے پتہ نہیں انکار کر دو. ایسے چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اس لیے کسی کو پتہ نہیں. لیکن ایک بات ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک گارنٹی ہے، دنیا سے تم جب جاؤ گے تو اسلام کے ساتھ جاؤ گے. وہ چیز میں دے کر کے جاتا ہوں، وہ ہے وقت کو تھام لینا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک چیز ہے، اگر وہ کرتے رہو گے تو دنیا سے ایمان کے ساتھ ہی جاؤ گے. وہ کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا. نہ رکھا غیر سے کام، ہوگا کیا؟ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں دنیا سے مسلمان جاؤں گا. اگر انہیں جانا، انہیں مانا، اس بات پر تم عمل کر لو، باقی کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں. تم اپنی زندگی کو ایسی گزارو. میرے عزیزو، کل کی صبح آنے سے پہلے یہ خیال کرو کہ میری صبح ایسی ہو کہ جسے دیکھ کر میرے آقا مسکرائے، میرے آقا کو خوشی ہو. ہر ہفتہ میرے اعمال کی خبر فرشتے میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچاتے. میں اس ہفتے ایسے عمل کروں کہ فرشتے جب میرے اعمال کی خبر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر رہے ہوں تو آقا دیکھ کر کے مسکرائیں کہ میرا غلام خوشیوں کے اعمال کر رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ان راتوں کو تم نے عیاشیوں میں مبتلا کر رکھا اور تم
گناہوں کے اڈوں پر دن و رات بسر کرتے رہے ہو، فرشتے جب جا کر بارگاہ مصطفیٰ میں سنا رہے ہو تو یہ خبریں دے رہے ہو کہ فلاں کا بیٹا یا رسول اللہ رات پوری گناہوں کے اڈوں پر گزارا، رات کی تنہائیوں میں وہ لوگوں سے چھپ کر عیاشیاں کر رہا تھا۔ جب ہماری ان خبروں کو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچایا جا رہا ہوگا تو حضور پر کیا گزرے گی؟ وہ رسول ہے جو اپنی امت کے تلووں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جب ہمارے سخت ترین برے اعمال پیش ہوں گے تو میرے آقا پر کیا گزرے گی؟ اس لیے جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے وہ اپنے وقت کو برباد ہونے نہیں دے گا، اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں تباہ و برباد نہیں کرے گا۔ اسی لیے اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ 25 بھی ہمارا تھا، 26 بھی ہمارا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اس آنے والے سال کو مصطفیٰ کی غلامی میں عطا فرمائے اور پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ ظلم و ستم کرنے والے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اسلام کے برے چاہنے والے میرے آقا کے گستاخوں کو ہلاک و برباد فرمائے۔ ہر سنی عاشق رسول کو رب تبارک و تعالیٰ امن و امان اور عزت کی زندگی عطا فرمائے، اور 2026 ہم سب کے لیے خیر و برکت اور سعادتوں والا بن کر کے آئے۔ اگر ہماری زندگی کا یہ آخری سال ہے تو مولا ایمان کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔